الستم تشہدون، کہ آپ لوگ شہادت نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ ہو وانی رسول اللہ ہے وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. سب کا جواب کیا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں اس پر. پھر فرمایا آپ نے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ. فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو صرف قرآن. اب یہاں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہو رہا ہے. اکثر جو بھی درد مند لوگ ہیں امت کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ اتحاد 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 کا واس کہتے ہیں، اور وہ اتحاد جو ہے اس کے لیے کوئی بنیاد ہے نہیں، فرقہ پرستی ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اصل میں جمع ہونے کے لیے کوئی بنیاد چاہیے. قرآن جمع کرتا ہے کس اعتبار سے؟ دیکھیے جانوروں کا ایک گلہ ہے جا رہا ہے، بھیڑیں بکریوں کا، ایک آدھ کتا بھی ان کو کافی ہے جمع رکھنے کے لیے. ذرا بکری کو ادھر ہوئی، وہ کتا آیا، وہ پھر واپس اپنے گلے کے اندر مل گئی. ایک دو کتے بھی کافی ہیں. بڑے سے بڑے گلے کو سنبھال کر رکھنے کے لیے ایک دو کتے کافی. لیکن انسانوں کو اگر جمع کرنا ہے تو پہلے ان کے اندر فکری اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے. ان کے خیالات ایک جیسے ہوں، ان کے نظریات ایک جیسے ہوں، ان کے مقاصد ایک جیسے ہوں، ان کی سوچ ایک جیسی ہو، ان کے طریقہ کار ایک جیسے ہوں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی جمع کیسے ہو جائیں گے؟ اتحاد کا واس کہتے رہیے، کوئی نتیجہ نکلے گا ہی نہیں، اور نہیں نکل رہا. متحد کرنے والی شے صرف اللہ کی کتاب ہے. یہ آپ کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کرے گی، اور وہ بھی صرف قرآن کی تلاوت سے نہیں، قرآن کو سمجھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے، جس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سمجھ کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اتنی عربی سیکھ کر پڑھنا کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ذہن اور قلب میں اترتا جائے. آپ کسی مترجم کے ترجمے کے ذریعے سے قرآن نہ پڑھیں، وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہو جائے گا. وہ تو آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جایا جائے تو ذہنی ہم آہنگی ہوگی، فکری ہم آہنگی ہوگی، مقصد ایک ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ. وہ جو کہا کسی نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت. اما یا اموں کے معنی ارادہ کرنا. آمین البیت الحرام، وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. تو امام جس کا کہ سب لوگ پیروی کر رہے ہیں، راستے کو امام کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بھی راستے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں راستے کے ساتھ. راستہ مڑ گیا، آپ بھی مڑ گئے. تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے. آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ. کہاں ہے امت مسلمہ؟ وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہندوستان میں علامہ اقبال. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. لیکن اس کو بھی ماننا پڑا ہے اپنے لیکچرز میں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. There is no Muslim Ummah present at this time. کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے. Instead we have a number of Muslim nations. یہ بات چونکہ 1928 میں کہی، اس وقت تک تمام مسلمان ممالک جو ہیں کولونیل پاورز، یورپین پاورز کے تحت تھے، غلام تھے. انڈونیشیا سے موریتانیہ تک سب غلام. وہ تو صرف صحرائے عرب کو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اگر تیل اس وقت کہیں نکل آیا ہوتا تو اس میں تو وہ پنجے گاڑتے کہ جو کبھی پنجے نکلنے والے نہ ہوتے.
بہرحال یہ ان سب کو جوڑنے والی شے جو اقبال کہتا ہے انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز، آج ہم کیا کہیں گے؟ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم کنٹریز. پھر مسلمان ممالک میں بھی ایتھنک، لنگوسٹک، کتنے جھگڑے، کتنے اختلافات، کتنے چکر چل رہے ہیں. تو اس اعتبار سے سوچئے کہ انسان کو جمع کرنے والی شے صرف وہ ہو سکتی ہے جو ان کے مقاصد کو یکجا کر دے، ان کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کر دے، ان کی سوچ کو ایک رنگ میں رنگ دے، پھر وہ بنیان مرصوص بن جائیں گے. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے، از یک آئینی مسلمان زندہ ہست. مسلمان اگر زندہ ہے تو ایک آئین کی وجہ سے ہے، وہ آئین قرآن. پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست. یہ پیکر ملت جو ہے، جسم ہے ملت کا، جسد جو ہے، یہ اگر زندہ ہے تو قرآن کی بدولت ہے. جیسے میرا بدن ہے، میں زندہ ہوں تو جان کی وجہ سے، جان نکل جائے تو آپ کو معلوم ہے کچھ دیر کے بعد یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا. اسے جلد از جلد قبر میں اتارنا ضروری ہے. يا رب فاجمعني بكل الصحب والأحباب واكتب لنا أن ندخل الجنات بالريان.